السلام علیکم۔ امید ہے آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے کلیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلز آف ٹیرر ایپیسوڈ 4۔ آج کی سٹوری بھی ہر بار کی طرح کافی ایکسائٹنگ اور ہارر ہونے والی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ای میل کے تھرو ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام نور ہے۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میری خالہ کی نند سے جڑا ہوا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میری خالہ کی شادی کے 1 سال بعد ان کی نند کے بیہیویئر میں کافی چینجز آ رہے تھے۔ وہ بہت عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گئی تھیں، کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آتیں، اور یہ بہت انیوژول سی بات تھی۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو گھر میں بھی بہت عجیب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے، جیسے چیزوں کا گم ہو جانا اور پھر ان ایکسپیکٹڈ جگہوں سے ملنا، بجلی کا ہر روز خراب ہو جانا، اور کہا جائے تو کسی کا سایہ یا عکس بھی اکثر گھر میں نظر آتا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر خالہ لوگوں کو پتہ چلا کسی طریقے سے کہ ان کی نند کالے جادو میں ملوث ہے۔ اس نے ایک چلہ کاٹا تھا، اور بات یہاں تک آ گئی تھی کہ انہیں گھر میں غیر انسانی مخلوق نظر آیا کرتی تھی، اور وہ بھی ایک عورت کے روپ میں۔ کبھی وہ عورت انہیں اکیلی نظر آتی، کبھی کسی چھوٹے بچے کے ساتھ۔ ایک بار ان کے نوکرانی نے انہیں کال کی اور گھر آنے کی اجازت لی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ وہ گھر آئی اور اس نے کچھ ایڈوانس پیسے لینے تھے، شاید کسی مجبوری کے تحت۔ خالہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ پہنچی تو بیل بجاتے جا رہی تھی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کوئی 10-20 منٹ وہ باہر کھڑی رہی، اور پھر اس کی نظر چھت پر پڑی، جہاں اس نے ایک عورت کو چھت کے پاس کھڑے دیکھا۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، باجی دروازہ کھول دیں۔ لیکن اس نوکرانی کے مطابق وہ عورت بالکل ساکت یعنی اسٹل کھڑی رہی۔ نوکرانی کو عجیب لگا اور اس نے گھر والوں کو کال ملائی، اور پتہ چلا کہ وہ سب تو گھر ہیں ہی نہیں، اور اس کو انفارم کرنا بھول گئے تھے کیونکہ ان کو اچانک کہیں پر جانا پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر اس نوکرانی نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ جس کو وہ دیکھ رہی تھی وہ تو کچھ اور ہی تھا، کیونکہ تمام گھر والے تو کہیں گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے وہ ایسی دوڑ لگا کر بھاگی کہ اس کا موبائل بھی وہیں پر گر گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خالہ کے ہسبینڈ یعنی خالو جی وہ آفس سے آئے تھے اور دیکھا کہ سامنے روم میں خالہ لیٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے 3 سے 4 بار کہا چائے بنا دو، لیکن خالہ اسٹل ان کی طرف کمر کر لیٹی رہیں۔ اتنے میں خالہ کی ساس بولی، بیٹا تم کس کو آوازیں دے رہے ہو؟ وہ تو واش روم میں ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو گئی۔ جب ان جیسے سلسلے بڑھتے گئے تو آخر خالہ لوگوں نے کسی عالم صاحب سے رابطہ کیا، مگر ان سے کچھ نہ ہو پایا اور وہ سب بھاگ گئے، یہ کہہ کر کہ اس گھر میں 3 جنات کا خاندان ہے، ایک ماں بیٹی ایک باپ جو کہ بہت طاقتور بھی ہیں۔ ان صاحب علم کے بعد بھی کافی امام وغیرہ آئے، ان سب سے کچھ بھی نہ ہو پایا، اور آخر میں ایک عالم جنہوں نے بہت سے طریقے آزمائے لیکن اینڈ میں وہ بھی فیل ہو گئے۔ اور جو ان کا آخری طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے خالو کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں، انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کو کہا، یہ آخری عمل ہے، اگر یہ بھی ناکام ہو گیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہی ایک حل ہے، اگر یہ بھی نہ چلا تو گھر چھوڑنا پڑے گا۔ آخر خالو نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا اور امام صاحب نے ان کو آنکھیں بند کرنے کو کہا، اور کسی صورت آنکھیں مت کھولنا، اور ہاتھوں سے وہ کاغذ مت گرانا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امام صاحب نے وہ عمل شروع کیا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد خالو سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں جس کے لمبے بال ہیں، جنہوں نے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر امام نے مزید پوچھا، تو وہی عورت ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، اور اس بار وہ تھوڑا اور قریب آ رہی ہے۔ امام صاحب نے پھر پوچھا، تو ایک بہت ہی سیاہ وجود ہے جو مرد کی طرح واضح ہے، اور وہ بھی وہاں موجود ہے، اور وہ سب میرے بہت قریب آ چکے ہیں۔ امام صاحب نے پھر پوچھا، تو انہوں نے چینخ مار کر آنکھیں کھول دیں اور وہ کاغذ بھی اپنے ہاتھ سے گرا دیا، اور پھر یہ عمل بھی ٹوٹ گیا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد وہ گھر چینج کر لیا، مگر اب صرف ان کے ساتھ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے نماز کی پابندی شروع کر دی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نن کی، تو اس کی سب کے بعد مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہو گئی تھی، اور ان کو مینٹل ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑ گیا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے چلہ اپنی ذاتی خواہشات کی خاطر کاٹا تھا، کیونکہ بچپن سے وہ انٹروورٹ اور احساس کمتری کا شکار تھیں۔ آپ سب نے ایک چیز کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی کہ لڑکیوں کو آدھی رات میں باہر نہیں جانا چاہیے، بال نہیں کھلے رکھنے چاہیے،
یا پھر آدھی رات میں شیشے میں نہیں دیکھنا چاہیے، پرفیوم نہیں لگانا چاہیے؟ لیکن ان سب کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج آپ کو ان سب سوالات کے جواب مل جائیں گے، لیکن ایسی باتوں کو لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کی جو سٹوری ہے یہ ریئلٹی بیسڈ ہے۔ آج کی یہ کہانی پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ کے ایک علاقے فیض آباد کی ہے۔ ایک 19 سالہ لڑکی کی ہے جس نے اپنے کچھ ایکشنز کی وجہ سے کیا کچھ چیزیں برداشت کی ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہم اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 21 سال پہلے، یعنی سن 2002 میں، جہاں فیض آباد کے اس علاقے میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ عبداللہ، رخسانہ اور ان کی 19 سالہ بیٹی تسلیم۔ تسلیم کافی خوبصورت تھی۔ آئے روز کہیں نہ کہیں سے رشتے وغیرہ آتے رہتے تھے، اور ایک دفعہ تو تسلیم کی شادی بھی فکس ہو گئی تھی، اور عین شادی والے دن تسلیم کا ہونے والا شوہر مر جاتا ہے اور تسلیم کی بارات نہیں جاتی۔ خیر، گھر والے کافی صدمے میں تھے، لیکن تسلیم نے ان سب باتوں کو زیادہ دل پر نہیں لگایا تھا، بیکاز اٹ واز این ارینج میرج۔ اس واقعے کو گزرے کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے کہ تسلیم کے گھر والوں نے مزید رشتہ دیکھنا شروع کر دیے۔ انہی میں سے تسلیم کا ایک پرانا دوست علی، جو تسلیم کو پسند کرتا تھا اور تسلیم بھی اسے پسند کرتی تھی۔ گھر والے بھی مان گئے، سب کچھ تیار تھا، صرف شادی ہونا بچی تھی۔ اور پھر وہی سب ہوا۔ شادی سے ایک رات پہلے، وداؤٹ اینی اسپیسیفک ریزن، علی کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے پچھلے والے کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے کو بھی کچھ ہی مہینے گزرتے ہیں کہ تسلیم نے سب کی وجہ سے کافی سٹریس لے رہی تھی اور ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کمرے میں اکیلی نہیں ہے، بلکہ کوئی غیر انسانی مخلوق بھی اس کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ کمرے میں رہتی ہے اور اس کے دور نہیں ہونا چاہتی۔ تسلیم نے یہ سب بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی۔ سب نے اس کو اگنور کر دیا کہ سٹریس کی وجہ سے تمہیں ایسا لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب آس پاس میں بھی یہ خبر اڑنے لگی کہ جو بھی لڑکا تسلیم سے شادی کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد سے رشتے آنا بھی بند ہو گئے، اور اس وجہ سے تسلیم کے والدین بھی بہت پریشان رہنے لگے، اور کسی کے ریفرنس سے انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا، اور ان عالم کے بقول کوئی اسپرٹ ہے، یعنی کوئی شیطانی چیز ہے جو تسلیم کے ساتھ ہے، یعنی کسی جن کا سایہ ہے جو کہ اس سے پیار کرتا ہے اور دل ہی دل میں تسلیم کو اپنا بنا چکا ہے۔ یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے، بیکاز ایسی اسپرٹس کسی بھی انسان میں جانے کی طاقت رکھتی ہیں اور اٹریکٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ خیر، انہی عالم نے بتایا یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ تسلیم اکثر باہر اپنی دوستوں کے ساتھ کھلے بالوں کے ساتھ اور تیز پرفیوم یوز کرتی تھی، اور جس جگہ سے گزرتی تھی وہاں سے ہی یہ جن تسلیم پر عاشق ہوا ہے۔ آج اس بات کو 41 سال ہو گئے ہیں، یعنی 41 ایئرز، اور تسلیم آج بھی کنواری ہے۔ اس فرسٹ انکاؤنٹر کے بعد سے وہ جن آج بھی تسلیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ آج بھی وہ جن تسلیم کو اپنی بیوی مانتا ہے۔ شاید اب تسلیم کی باقی کی زندگی بھی ایسے ہی گزرے گی، یا کبھی وہ دن آئے گا کہ جب وہ شیطان تسلیم کی جان چھوڑ دے گا۔ اٹس ریئلی پینفل فار ہر اینڈ ہر فیملی، جن کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بھی گھر پر زندہ لاش کی طرح ہے۔ بہرحال ایز اے مسلم اللہ نے ہمیں ان سب سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، اینڈ اٹس ٹرو، جنات ہوتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ بس اپنی حفاظت خود کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، باقی اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔